اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ انشاءاللہ تعالی آج جو ہے سلسلہ دعائیں ہیں کچھ جو کور کرنے کا میں سوچ رہی تھی، تو کچھ دعاؤں کی سلیکشن جو ہے میں کرنے کی کوشش کروں گی، اور کسی کے پاس کوئی سجیشن ہو تو مجھے ضرور بھیجیے گا کہ کون سی دعائیں ہیں جو آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ میرے اپنے پلانز ہیں، کچھ میں اپنی چیزیں سوچ رہی ہوں دماغ میں کہ ہم کس طریقے سے جو ہیں کون کون سی دعائیں کور کریں انشاءاللہ تعالی۔ تو آج جو دعا ہم شروع میں کور کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میری اپنی پرسنلی بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ایسی دعا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں شاید کوئی دعا نہ مانگوں اور یہ دعا مانگ لوں تو وہ دعا میرے لیے کافی ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو سورۃ القصص میں آتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ ہم کور کریں گے۔ تو اس سے سب سے پہلے جو ہے سلسلہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت ان آیتوں سے شروع کریں گے، لیکن جو ہے یہ دعا جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام نے کس ٹائم پر کی تھی، یہ چیز جو ہے یہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف گئے تھے اور وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں نکلے تھے کہ ان سے جو تھی ایک غلطی سے جو ہے قتل جو ہے سرزد ہو گیا تھا، جس کے بعد جو ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے تو ایک جسٹ اے سیکنڈ، دیر از ٹو مچ ڈسٹریکشن رائٹ ناؤ۔ تو وہ ایک جسٹ اے منٹ۔ جی سوری اباؤٹ دیٹ۔ تو ہاں موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ مدین کی طرف جو تھے وہ روانہ تھے، اور اس ٹائم پر جب موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تو وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے، مسافر تھے، مسافر سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ایک فیوجیٹو تھے، کہ وہ نکلے تھے کہ ان کو قتل کرنے کا جو ہے حکم دے دیا گیا تھا، اور وہ اس حالت میں جو ہے وہ گئے ہیں، اور جا کے انہوں نے جو وہاں پر جو واقعات آئے ہیں، اب ہم جو حصہ پڑھیں گے قرآن کی آیتوں کا وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، اور جو انہوں نے دعا کی ہے، اور پھر اس دعا کے اوپر ہم جو ہے فوکس کریں گے انشاءاللہ تعالی ہوپ فلی۔ تو چلیں انشاءاللہ تعالی سلسلہ جو ہے پہلے قرآن کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما
إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. صدق اللہ العظیم. اب اس کی ٹرانسلیشن کی طرف جاتے ہیں اور وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. When he set towards Madian, وَلَمَّا وہ جب، توجہ چہرے سے ہوتا ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، توجہ یعنی انہوں نے رخ کیا، اردو میں بھی کہتے ہیں نا کسی طرف کا رخ کرنا. تو جب انہوں نے رخ کیا تلقاء مدین، کہ مدین کی طرف جانے کے لیے. تلقاء کا ورڈ کیا ہے؟ جیسے کسی سے ملاقات کے لیے جو ورڈ آتا ہے نا، لقو، لقیہ، ملاقات کا جو ورڈ، کہ اینڈ میں جو ان کا جو اینڈ جو ڈیسٹینیشن ہے جہاں پر کی طرف انہوں نے قصد کیا ہے وہ مدین ہے. تو اب دنیا میں جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور جو قبلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. جو جسے کہتے ہیں کہ توکل ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی اوپر ہے. اور وہ کہتے ہیں قال عسى ربی، کہ انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً آئی ہوپ کہ میرا رب جو ہے، ان یہدینی کہ وہ مجھے جو ہے ہدایت دے گا، سواء السبیل کے سیدھے رستے کی طرف جو ہے وہ مجھے ہدایت دے گا. یعنی کہ کچھ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، لیکن دل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اٹیچڈ ہے اور قدم زمین پر ہیں، لیکن دل کا قبلہ جو ہے وہ مستقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، تو جب انہوں نے اپنا رخ کیا مدین کی طرف، قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی ذاہب الی ربی سیہدین، چلتا ہوں اپنے رب کی طرف وہ مجھے رستہ دے گا. تو یہ جو چیز جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، جو انبیاء ہوتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ان کا جو کنیکشن ہوتا ہے ان کو ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں. جیسے ہمارے ہاں فیک فقیر اور فیک پیر بن جاتے ہیں نا، کہ سب جیسے ان کو تمام چیزوں کا علم ہے، تمام غیب کے علوم ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں. آپ جو سب سے جو ہائیسٹ مقام پر ہیں، جو انبیاء ہیں، آپ ان کی روش دیکھیے کہ ایفرٹ ہے اپنی زندگی میں، ان کے جہاد ہے، ایفرٹ ہے، موومنٹ ہے، اللہ کے حکم کے اوپر جو ہے کے اوپر چلنا ہے، اور نظریں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہیں. توکل جو ہے وہ ان کے قدموں کا جو جسے کہتے ہیں جو طاقت ہے اس توکل کے اوپر ہے جو قدم ان کے بڑھ رہے ہیں. لیکن بہرحال قدم بڑھ رہے ہیں. یہی جو تھی حاجہ علیہ السلام کی سعی تھی، یہی موسیٰ علیہ السلام کا رستہ ہے، یہی طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. کہ اپنی طرف سے جو ہے ایفرٹ کرنا، اپنی طرف سے جو ہے محنت کرنا، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کو معلوم ہے ہر چیز کہ کیا ہونی ہے. بس اللہ پہ یقین ہے کہ این یہدینی سواء السبیل، کہ میرا کہ رب کہ عسیٰ ربی کہ میرا رب جو ہے اپنی پرسنل ایسوسیشن وہ مجھے ضرور جو ہے وہ رستہ دکھائے گا، وہ ضرور مجھے پتا دے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے. تو یہ جو ہے یہ سارا کا سارا جو جرنی ہے یہ انسان کے ایمان کا سفر ہے. یہ جو حج اور عمرہ اور اللہ کی طرف جانا جو ہے یہ ہمیں یہی ریمائنڈ کرتا ہے کہ یہ جو ایفرٹ انسان کے طرف سے جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ محنت کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ آئے، اور اپنا جو اس کا جسے کہتے ہیں نا پوٹینشل جو ہوتا ہے وہ ریئلائز کرے. جیسے ایک ماں ہوتی ہے، کبھی کبھی جو بچہ جو چلنے لگتا ہے اس سے کہاں چلا جا رہا ہوتا ہے، شروع میں ایک دفعہ اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، لیکن ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کو انکریج کرنا ہے کہ
کھڑا ہو، چلے، آؤ، ایک قدم اور بڑھاؤ، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کیا پوٹینشیل ہے، کہ ابھی یہ چلنے لگے گا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا. تو وہ ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے جس کا جو ماں باپ کا جو ویژن ہوتا ہے. وہ بچہ فرسٹریٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ گر رہا ہوتا ہے، وہ اٹھتا ہے پھر، لیکن اس کو جو ایک پوٹینشیل جو ہے ریئلائزیشن ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے کا سفر جو ہوتا ہے یہ انسان کے لیے اپنا ایک اس کا بلومنگ ہے، اس کی کہ جس مقصد کے لیے جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قوت دی ہے، جتنی اس کو طاقت دی ہے، اس کو وہ انسان خود اگر اس چیز کو جو ہے اس میں انویسٹ کرے گا، اس کو خود ریئلائز کرے گا، تو وہ اس کی گروتھ کا پروسیس ہے وہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ بڑا کون محبت کرنے والا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو جو ہے کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ جو ہے میری طرف چل کر آ رہا ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ ایک بندہ جو ہے میرا وہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک قدم میری طرف بڑھاتا ہے تو میں اس کے آگے 10 قدم اس کی طرف بڑھاتا ہوں. وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. یعنی کہ جو سنسیئرٹی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ سعیکم مشکورہ ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس موسٹ اپریشیٹڈ ہے، موسٹ اپریشیٹڈ ہے. ساری دنیا کے سامنے جو ہے نا انسان کو ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے کہ مجھے لوگ ویلیڈیٹ کریں، میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ پکایا تھا، میں نے یہ اتنی لوگوں کے لیے یہ ایفرٹ کی تھی. کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے چاہتے ہیں کہ میری جو ہے ایفرٹ جو ہے ویلیڈیٹ کریں. اگر کسی کے پاس ویلیڈیٹ کرانا ہے تو رب سے بڑھ کر ذات کون ہے جو ویلیڈیٹ کرتی ہے، جو اندھیروں میں اپنے بندوں کی جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرا نیند میں اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے، یہ بندہ جو ہے اس کا نفس اس کو اس طرف معمور کر رہا ہے، یہ اپنے نفس سے فائٹ کر رہا ہے. وہ ویلیڈیٹ کرنے والا ہے اصل. تمام ایفرٹ جو ہیں اس کے پاس ویلیڈیٹ ہوتے ہیں. یہ انسان کے اندر ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ میرے ایفرٹ جو ہیں وہ ویلیڈیٹ ہوں، مجھے لوگ اپریشیٹ کریں. لیکن لوگوں کی اپریسیشن جو ہوتی ہے what does it mean؟ لوگوں کی اپریسیشن what does it mean؟ ریئلی اس کی کوئی ویلیو ہے، کوئی وہ ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ جس نے بنایا ہے، جس نے وہ قوت دی ہے، جس نے وہ طاقت دی ہے، وہ اپریشیٹ کرے. سبحان اللہ، کیونکہ یہ اس کی حمد ہے، یہ اس کی ثنا ہے. انسان جو اپنے پوٹینشیل کو پہنچتا ہے، جو انسان اپنے جو جسے کہتے ہیں جو اس کا اللہ تعالیٰ نے اس میں قدرت اس میں جو ایک کمال رکھا ہے، اس تک انسان جب پہنچتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی تسبیح ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی حمد ہے کہ دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے اپنے یہ بندے کو یہ کس طرح یہ بنایا تھا. جسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آنر کیا ہے بنی آدم کو. تو بہرحال تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے سفر ہے، یہ ان کا سفر ہے، یہ ان کا قبلہ ہے، یہ ان کی ڈائریکشن ہے. ان کا قبلہ کیا ہے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. wherever you turn، جدھر بھی آپ رخ کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو آپ پائیں گے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی جرنی کی ابتدا ہے. اور جب وہ چلتے ہیں وہاں پر موسیٰ علیہ السلام وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب وہ پہنچتے ہیں when he arrived at the waters of Madian. اب سوچیں کہ جو ایک ڈیزرٹ میں جو ہوتا ہے سب سے پہلے کہاں پہ ڈھونڈتے ہیں کہ ایسے لوگ جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ پانی ہو، تاکہ پانی کے گرد ہی جو ہوتی ہیں وہ کمیونٹیز جو ہیں وہ بنتی ہیں، سیٹل ہوتی ہیں. تو وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. تو وہاں پہ انہوں نے ایک ہجوم پایا، ایک جمع غفیر کو دیکھا لوگوں کے کہ جو ہے یسقون کہ وہ ادھر پانی جو تھے وہاں پر واٹر کرے تھے اپنے اینیملز کو. یسقون کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے پانی کو پینا. تو وہ جو تھے یسقون مطلب اپنے جانوروں کو جو تھے وہ ادھر پانی جو ہے وہ پلا رہے تھے. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور وہاں پہ دو خواتین کو انہوں نے دیکھا کہ جو پیچھے اپنے جانوروں کو روک کر جو تھیں وہ کھڑی ہوئی تھیں، جو ان کے مویشی ہوتے تھے نا جن کو وہ لے کے جاتے تھے پانی کی سورس کی طرف. قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، انہوں نے سوال کیا کہ what is the matter with you، کہ آپ یہاں پہ کیوں کھڑی ہیں، کس لیے جو ہے آپ یہاں پہ پیچھے کھڑی ہیں. قالتا، تو دونوں نے جواب دیا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اس وقت
تک جو ہیں نہیں پلائیں گے پانی، جب تک یہ جو کیٹلز ہیں، یہ جو شیپرڈز ہیں، یہ اپنے یہ دے ڈو ناٹ ریٹرن، یہ لوگ واپس نہیں جاتے، یعنی یہ لوگ جب ہٹیں گے ہی تو ہم آگے جو ہیں وہ جائیں گے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے جو ابا ہیں وہ بہت بوڑھے آدمی ہیں، and our father is a very old man۔ It's a very very ٹچنگ لیسن یہاں پہ کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اپنی تمام پریشانیوں میں نکلے ہیں، اور اپنے نہ ان کے پاس کوئی ٹھکانہ ہے رہنے کا، نہ ان کے پاس کوئی جاننے والے ہیں، نہ کوئی ان کے پاس کوئی اسباب موجود ہیں، اور اس میں وہ دوسری دو عورتوں کو دیکھتے ہیں جو کہ پیچھے رہ گئیں، اور وہ پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، اور جو پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پر جو ہیں یہ کیا کر رہی ہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی obviously یہ فور شیڈوئنگ آف دا میسنجر شپ دکھا رہے ہیں کہ جو میسنجر جو ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں، ان کو بڑا دوسرے لوگوں ان کا درد ہوتا ہے ان کے دل کے اندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی تکلیف کو چھوڑ کر ان کی تکلیف جو ہے وہ پوچھنے کے لیے ادھر پہنچ گئے۔ دوسرا پوائنٹ یہ نوٹ کرنے کا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک لیسن اس کے اندر یہ ہے کہ یہ دو خواتین ہیں، آپ کو پتہ نا کتنے لوگ کمپلین کرتے ہیں خواتین پیچھے رہ جاتی ہیں، مرد آگے جو ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں، کہاں بفے کھلتے ہیں، کہاں پہ کچھ ہوتا ہے سب سے پہلے مرد آگے ہو جاتے ہیں، یا پھر کوئی مسجدوں میں یا پیچھے خواتین کو کر دیا جاتا ہے، یہ کر دیا جاتا ہے۔ کبھی یہ سوچیں کہ یہ سعادت جو تھی کہ ایک اتنے جلیل القدر پیغمبر سے ملنے کی جو تھی، وہ کس کی قسمت میں تھی جو پیچھے رہ گئے تھے، جو ڈس ایڈوانٹیج تھے، جو آگے نہیں بڑھ سکے تھے، جو سارے ٹوٹ کر آگے بڑھ گئے، اور جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کلچر ہوتا ہے کہ آگے جاؤ اور لوٹو اور کھینچو، اور سب سے پہلے مجھے جگہ ملے، اور لائن کو توڑو، لائن کو کاٹو اور آگے جاؤ، اور جو پیچھے رہ گئے، پیچھے رہنے والے جو تھے پانی تو نہیں کلیکٹ کر رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر کرم بے شک ان کے اوپر تھی۔ تو کوئی دنیا میں آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے، اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ آپ زندگی میں جو ہے کہاں پر ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ میرا کون سا بندہ جو ہے وہ کدھر ہے۔ تو جو پیچھے رہ گئے تھے ان کی قسمت میں کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام سے ملنا ان کی قسمت میں موجود تھا۔ تو یہ سبحان اللہ، تو کبھی بھی انسان کو اپنی طرف سے ایفرٹ کرنی چاہیے۔ جیسے ہم لوگ حرم میں جب ہوتے تھے تو لوگ ٹوٹے جا رہے ہوتے تھے، دھکے دے رہے ہوتے تھے اس کے اوپر حجر اسود سے جو ہے قریب ہونے کے لیے، لیکن کس کو معلوم کہ کون پیچھے جو ہے وہ ہے جس کے دل میں حسرت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کے دل کی حسرت جو ہے کہ حجر اسود جو ہے خود چل کر اس کے دل کے پاس آ جائے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کے دل کے اندر جو ہے کیا خواہش ہے۔ تو جو ہے کہ جو اپنے نفس کی شح سے بچ گیا، جو اپنے نفس کی گریڈ سے جو ہے بچ گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے فلاح ہے، کہ اس کے لیے جو ہے سکسیس ہے اور کامیابی ہے۔ تو اصل سکسیس یہ نہیں ہوتی کہ ٹو بی گریڈی، کہ مجھے سب سے جو اچھی چیز مل جائے اور سب سے وہ مل جائے اور میں سب سے پہلے آگے لائن میں ہو جاؤں، اور میں چاہے کسی کو دھکا دوں اور یہ کچھ کروں، اور جا کے وہ سیل میں جیسے لوگ ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں اٹھا لیا اور میں نے جو ہے اس چیز پہ قبضہ کر لیا۔ یہ سکسیس نہیں ہوتی ہے۔ سکسیس یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی لالچ سے بچ جائے، اپنے نفس سے بچ جائے، اور پیچھے اللہ کے توکل پہ وہ کھڑا ہے کہ ٹھیک ہے جو میرا اللہ نے رزق لکھا ہے وہ مجھے مل جائے گا، اگر نہیں ہے میری قسمت میں تو اللہ میرا جو فوکس جو ہے وہ اسباب پہ نہیں ہے، مسبب الاسباب پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اپنے نفس کی جو ہے حرص سے، اپنے اسے گریڈ سے جو ہے وہ بچ گیا، اصل میں سکسیس اس نے پا لی۔ اس نے نہیں پائی کہ جیسے ساری چیزیں اٹھا کے لپیٹ کے اپنی جو ہے نا جیبوں میں بھر لی۔ تو ایک اس کے اندر جو ہے یہ لیسن ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جا کے ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ پورا کا پورا جو ہے کراؤڈ یہ ریٹرن نہیں کرتا۔ Another thing to note is یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے for those interested in vocabulary، حتی یصدر الرعاء، یصدر جو صدور کے لیے جو ورڈ ہوتا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ ریٹرن نہ کر جائیں، وہ جو سارے کے سارے جو
چرواہے ہیں اپنے جانوروں کو لے کر ریٹرن نہ کریں. تو ریٹرن کے لیے جو ورڈ ہے یصدر، یہ وہی ورڈ ہے جو صدور، جو صدر کے لیے، جو دل جو چیسٹ ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دس از دا چیسٹ جو ہے صدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز وہاں پہ ریٹرن کرتی ہے. آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایکسچینج وہیں پر ہوتا ہے، بلڈ کی جو ہے سپلائی، تو تمام چیزوں کی. اسی طرح سے انسان کا جو صدر جو ہے، تمام تھاٹ پروسیس، تمام چیزوں کی پروسیسنگ جو ہے، دیٹ از دا صدر. تو یہ تو حتیٰ یُزْدِ الرِّیَا وَأَبُونَا شَیْخٌ کبیر، اور ہمارے والد جو ہیں وہ بوڑھے ہیں. تو پھر اب جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا. اب یہ جو آیت جو آج ہم نے جس پہ فوکس کرنا ہے، فَسَقَى لَهُمَا، so he watered for them. فَسَقَى، فا is like so، سقا مطلب کسی کو پانی پلایا، لہما ان دونوں کے لیے. انہوں نے جو ہے پانی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا میں آپ کا کام کرتا ہوں. وہ لے کر گئے، ان کو پانی پلایا ان کے جانوروں کو. ثم تولا، اور ان کی خدمت کرنے کے بعد کوئی آگے ان کو اپنے لیے تو کچھ نہیں تھا، اپنی وہ پریشانی میں تھے، اپنی وہ تمام پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام. تو اب یہاں پر ان کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. کیا ان کی کیفیت ہے؟ ثم تولا الی الظل، then he turned towards the shade. وہ جو تھے مڑے، اور کوئی درخت ہوگا جس کے نیچے جا کر، جسے کہتے ہیں نا کہ آدمی جب دھوپ ہے، زندگی کی تپتی دھوپ ہے، تو انسان جو ہوتا ہے کوئی وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شیڈو مل جائے، کوئی شیڈ مل جائے، کوئی سایہ مل جائے. تو کسی درخت کے سائے کے نیچے جا کے، اور وہ جا کے بیٹھے ہیں موسیٰ علیہ السلام. تولا الی الظل، اور ظل جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو شیڈ ہے، ٹری کا، درخت کا جو ہے سایہ ہے. لیکن اللہ کا ذکر سے بڑھ کے زیادہ سایہ دینے والی چیز کیا ہو سکتی ہے. تو انہوں نے پناہ جو ہے زمین پر تو اس درخت کے نیچے لی ہوگی، لیکن دل نے پناہ لی اللہ کے ذکر میں، اللہ کی ثنا میں، اللہ سے آگے دعا کرنے میں. تو الی الظل فقال، اور انہوں نے کیا کہا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربی مائی لارڈ، جو ربی کے میں جو بے کے نیچے جو زیر ہے وہ مائی کے لیے ہے، وہ اٹیچ پروناؤن ہے. ربی انی، انڈیڈ میں، آئی ایم، بے شک، یقیناً میں جو ہوں، لما جو ہے کیا ہے کہ جو کچھ بھی، وٹ ایور. لی جو ہے وہ حرف جر ہو گیا، ما وٹ ایور. انزلتا، جو آپ بھیجیں میرے لیے. نزول ہوتا ہے نا ورڈ، کسی چیز کو نازل کرنا. انزلتا الیہ، میری طرف آپ جو کچھ بھی آپ نازل کریں، جو کچھ بھی آپ میری طرف نازل کریں، من خیرین، آف گڈ، جو کوئی بھی خیر آپ میری طرف بھیجتے ہیں، میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا جو ہوں فقیر ہوں. یہ جو ہے خدمت کر کے لوگوں کو جو کر کے مڑے، اور اپنا جو غم تھا وہ بیان کرنے کے لیے جو انہوں نے چھاؤں لی، وہ اللہ کے ذکر میں لی، اللہ کی دعا میں لی کہ چلو میں اس چھاؤں کی طرف چلتا ہوں جہاں مجھے ٹھنڈک نصیب ہو. جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا، جب ہمارے اندر کوئی دماغ میں جالے لگنے شروع ہوتے ہیں گھبراہٹوں کے، پریشانیوں کے، تو ایسی چھاؤں ڈھونڈنی چاہیے کہ ہم بھی اس چھاؤں میں جا کر بیٹھ سکیں. ایسی چھاؤں ڈھونڈنی چاہیے کہ ہم اس چھاؤں میں جا کر بیٹھ سکیں. اور اللہ کے ذکر سے زیادہ بڑی چھاؤں کوئی نہیں ہوتی. اس سے زیادہ جو ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے زیادہ جو ہے دلوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی، دلوں پہ مرہم رکھنے والی جو ہے چھاؤں کوئی نہیں ہوتی. تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے نا کہ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنی چاہیے کہ جہاں پر ہم بھی جا کے we can resign, we can just sit، کہ آپ ہوں، ہم اور آپ کا رب ہو، اور کچھ نہیں چاہیے. ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے، کیونکہ دنیا میں انسان ادھر سوچتا ہے، ادھر ڈائیورٹ ہو، ادھر جائے، اس سے بات کرے، اس سے بات کرے. کس کے دل میں کتنا رحم ہے، کس کے دل میں صرف آپ سے انفارمیشن لینی ہے، پھر اس کو سنتے وقت کو آپ کو لگے گا کہ آپ کا بہت ہمدرد ہے، پھر آگے جا کے 10 لوگوں کو جو ہے آپ کی نیوز براڈ کاسٹ کرنے کا آج کل موسم ہوتا ہے، ہر چیز ہی
سوشل میڈیا، فیس بک، لوگوں کو عادت ہو گئی ہے بات کرنے کی، تو آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کس کے لیے جو ہے کون آپ سے کیا بات کر رہا ہے اور کون پھر پیچھے آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے، یا پھر لوگ آپ کو دیں گے تو کتنا دیں گے، کیا دیں گے، لیکن وہ چھاؤں جس کی کوئی حد نہیں ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم ہے۔ تو اس رحم میں جا کے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے پناہ لی، اور جا کر انہوں نے کہا کیا کہ ربی، کہ میرے رب، میں بے شک سخت فقیر ہوں، جو کچھ بھی آپ میری طرف بھیجیں میں اس کا فقیر ہوں۔ بات صرف یہ ہے کہ یہ جو بیچ کی جو کلوز ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اصل چیز جو انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ میں فقیر ہوں۔ بولنا بہت آسان ہوتا ہے، یہ دعا بہت کامنلی پڑھی جاتی ہے، لیکن فقیر کہتے کسے ہیں؟ یہ بات جو ہے یہ سمجھنی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ فقیر کہتے کسے ہیں۔ فقر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی بیک جو ہے اٹ ہیز ٹوٹلی بین بروکن، جسے کہتے ہیں نا کہ اب کوئی انسان کی کوئی اپنا کوئی سینس آف آئیڈینٹی کس چیز کے ساتھ میں اینکر کروں۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ہے نا، ایسی حالت میں ہے کہ نکلے ہیں، کچھ ان کو پتا نہیں ہے کہ کیا ان کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر ان کا اپنا کوئی جاننے والا ہے، نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے، نہ ان کا کوئی گھر ہے، نہ ان کے پاس کوئی نوکری ہے، نہ ان کے پاس، ایک پردیس میں ہیں اور بالکل ایسی جگہ پر ہیں، لیکن تو ان کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ سم ٹائمز انسان کی زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو ٹوٹلی ڈسلوج کر دیتی ہیں۔ آپ جو ہوتے ہیں تمام جو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تقطعت بہم الاسباب، ہم نے پڑھا تھا نا کہ سارے اسباب جو ہوتے ہیں آپ سے کٹ جاتے ہیں، وہ تو آخرت میں تو بہت بڑی وہ سخت کٹھن سزا ہے کہ اس وقت تمام اسباب کٹ جائیں گے اور اب انسان کو سمجھ آئے گی کہ میں کن چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہا تھا۔ لیکن دنیا میں جب اسباب کٹتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتا ہے انسان کے لیے ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ تم ایسی چیز کے اوپر جو ہے توکل نہیں کرو، ایسی چیز پر بھروسہ نہیں کرو، ایسی چیز سے جو ہے اپنے دل کی گرہ مت باندھو جو کہ خود کمزور ہے۔ یعنی جو ہے دنیا کی جو فائنائٹ چیزیں ہیں ان کو انسان ایبسولوٹ پاور نہیں دے کہ وہ آپ کو جو ہے ہمیشہ کے لیے، کتنی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں جو انسان کو توڑتی ہیں، اور میری اتنی فرینڈز جو ہیں they have gone through very painful divorces، اور وہ اس طرح کی ان کی ریلیشن شپ تھی کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی کچھ ہوگا، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ ایز اف کہ جہاں پہ ان کی جو ایک پوری آئیڈینٹی تھی وہ ہو گئی، یا پھر لوگوں کو بے وفائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کیا کریں گے، کیا کرے انسان، لوگوں کے آگے کیا کشکول لے کر بھیک مانگے محبت کی؟ یہ تو رزق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر اللہ نے لکھا، اگر انسان کا اللہ پہ توکل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف انسان دیکھے گا اور کہے گا اگر اللہ نے میرا رزق لکھا ہے وہ مجھے مل جائے گا، یہاں سے نہیں ملا وہ میرا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے رزق کا وہ مجھے دے گا۔ محبت بھی رزق ہے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے۔ مجھے ان چیزوں کے ساتھ اپنے دل کو نہیں جوڑنا ہے کہ جو خود فانی ہیں، جو خود کمزور ہیں، جو کہ خود جو ہے وہ چھوڑ سکتی ہیں، کیونکہ مجھے قلب سلیم لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف اس دن جانا ہے، تو جو قلب سلیم، وہ ہول نیس آف دا ہارٹ کہاں سے آئے گی جبکہ میرا اپنا جو ٹیکا تھا وہ ایسی چیزوں پہ تھا کہ وہ ریت کی طرح تھی، وہ خود ہاتھ سے پھسل گئی۔ ان چیزوں کے اوپر اگر میرا ٹیکا تھا، ان چیزوں کے اوپر میری وہ تھی، تو obviously انسان ایک بھولنے والی مخلوق ہے، ہم بھول جاتے ہیں، اور ہم یہ ساری ہماری اللہ تعالیٰ ہم کو تمام ٹرائل سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، حد سے زیادہ کمزور ہیں ہم۔ لیکن بہرحال یہ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ہیں آگ کے اندر، یا یونس علیہ السلام ہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں طائف میں، یا پھر یوسف علیہ السلام ہیں جیل میں، جب تمام کے تمام رشتے کٹ جاتے ہیں، جب تمام کے تمام اسباب جو ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ جو بندے ہوتے ہیں جو کہ اولو العزم میں سے ہیں، جن کی ہمتیں اور جن کے صبر جو ہیں وہ رہتی انسانیت کے لیے مثالیں ہیں، یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے رجوع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے، ان کو فقر جو ہے، ان کا فقر جو ہے وہ اصل میں انسانی کیفیت کی حقیقتاً عکاسی ہے۔
انسان جو ہے وہ اللہ کے آگے فقیر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے فقیر ہے. ایک ایک سانس کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں. جسے کہتے ہیں کہ ایک ایک سانس جو ہماری آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. ہماری ایک ایک پلک جو ہم جھپکتے ہیں، دل کی ایک ایک دھڑکن جو ہے، ایک ایک قطرہ جو ہے ہمارا جسم میں، ایک ایک فلوئڈ کا جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتا ہے. جو آئنس ٹریول کریں، ہم لوگ مومنٹ بائی مومنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن دینے والی کی شان ایسی ہے نا، دینے والے کی شان ایسی ہے کہ اس نے اس طرح سے دیا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے. یہی تو اس کا ہے، اس کی بڑائی تو یہی ہے، اس کی کبریائی تو یہی ہے کہ وہ دیتا ہے تو اس طرح سے دیتا ہے، اتنی محبت سے دیتا ہے، اتنی سیملیس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ٹرانزیشن ہوتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے میں تو بچپن سے شاید ایسے ہی تھا، میں تو مجھ میں تمام صلاحیتیں جو تھی ہمیشہ سے موجود ہی تھی، میں تو ہمیشہ سے اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ، اتنی اسمارٹ، اتنی دس اینڈ دیٹ. لیکن سبحان اللہ، یہ انسان کا جو ارتقاء ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. تو یہ فقر جو ہے انسان کی جو بنیادی جو کیفیت ہے وہ فقیر کی ہے. جو کچھ عطا کیا ہے اسی نے عطا کیا ہے. ایک ایک سانس سے لے کر، ایک ایک بولنے کی طاقت سے لے کر، اور جیسے میرے جیسے لوگ، جیسے سبحان اللہ جیسے میں بات کرتی ہوں تو کیا میں بات کروں کہ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے میں بھیک مانگتی ہوں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں بھیک مانگتی ہوں کہ یا رب کہ مجھے توفیق دے کہ میں بات کر سکوں، کہ وہ توفیق بھی اسی کی طرف سے نصیب ہو. تو یہ جو ہے، یہ پوری کی پوری جو ہماری جو 1.5 اینٹ کی مسجد جو ہم بنا کے اپنی زندگی ہے ہماری، یہ پوری کی پوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر بنی ہوئی ہے. وہ جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جو موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ تو کون سی، یہ تو بات ہی ہے رب کہ میں فقیر ہوں. لیکن آپ دعا میں عاجزی دیکھیے، دعا میں عاجزی دیکھیے. ہم جو ہے نا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے، اس شہر میں ادھر مجھے مل جائے، اللہ کرے کہ یہ، ہم اللہ تعالیٰ کو پورے اپنے پرسکرپشنز دیتے ہیں کہ مجھے ایٹ لیسٹ یا رب مجھے ادھر جو ہے ہو جائے یہ والی. اور مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹو بی فیئر، ٹو بی سیڈ کہ جو آپ کے دل میں خواہش ہے، یہ حدیث میں ہے کہ جو آپ مانگنا چاہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں. لیکن جو عظمت ہے، وہ جو دعا میں جو عظمت ہے اس کو آپ پہچانیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے آپ کو جب فقیر کہا ہے، جب میری کوئی آئیڈینٹی ہے ہی نہیں، جسے کہتے ہیں نا بیگرز کی ناٹ بی چوزرز، تو لائک جب میری کوئی آئیڈینٹی ہے ہی نہیں تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو سبمٹ کیا تو کیا کہا انہوں نے کہ جو بھی خیر میں سے آپ نازل کریں یا رب، جو سکے آپ ڈال دیجئے میرے کشکول میں خیر کے، میں اس کا فقیر ہوں. جو بھی آپ دیں گے نا میں اس کا فقیر ہوں، کیونکہ آپ میرے رب ہیں. میں چلتا ہوں، میں بولتا ہوں، میں اٹھتا ہوں، میں سانس لیتا ہوں، ہر چیز تو آپ ہی کے حساب سے چل رہی ہے. ہم جو اتنے پرفیکٹ بیلنس میں رہ رہے ہیں، جو جسم کا ہمارا پرفیکٹ پی ایچ بیلنس ہے، جو پرفیکٹ ہماری آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، جو پرفیکٹ باڈی کا ٹیمپریچر مینٹین ہو رہا ہے، جتنا کھاتے ہیں کس طرح سے وہ اس کو جو ہے باڈی سے ایکسکریٹ ہو جاتا ہے، ایک ایک چیز تو اس کے حکم سے ہو رہی ہے. باقی چیزوں کی ہم کو سمجھ آ گئی ہے ساری کہ ہمارے ساتھ یہ ہونا چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے اور میری زندگی کا اسکرپٹ ایسا ہونا چاہیے اور میری زندگی کا یہ میپ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اٹ از لائک اٹیچنگ ٹو آور اون سیلف. ہمارا ایگو سینٹرک سیلف ہے جو ہے وہ سمجھنے لگا کہ مجھے ساری چیزیں پتہ ہے. لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ اتنی خوبصورت دعا ہے. وہ کہتے ہیں یا رب جو کچھ بھی آپ مجھے عطا کریں گے میں اس کا فقیر ہوں. جو کچھ بھی سکے آپ محبت کے میری کشکول میں ڈال دیں گے میں اس کا فقیر ہوں. آپ اس دعا کی خوبصورتی دیکھیے. لیکن اس سے زیادہ یہ دعا جو ہے یہ جینیس کی دعا ہے. یہ جو ہے نا اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ دعا ہو ہی نہیں سکتی. ہم سمجھتے ہیں نا کہ جسے کہتے ہیں کہ آپ آپ بہت بڑے بادشاہ کے پاس جائیں، آپ کے دماغ میں ایک امیج ہے کہ یہ بادشاہ ہے، اس کے پاس یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. وہ کہتے ہیں اچھا مانگو تمہیں جو مانگنا ہے. تو آپ اپنے حساب سے مانگ رہے ہیں. ہم جو ہیں اپنی لمیٹڈ کمپریہنشن، اپنی لمیٹڈ انٹیلیجنس کے حساب سے مانگ رہے ہیں کہ یا رب مجھے یہ مل جائے اور میرا یہ ہو جائے اور میرا وہ ہو جائے.
اور جو دینے والا ہے وہ تو سن کر ہنسے گا کہ اچھا، جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی جو ہوتا ہے، کوئی آپ کسی کے پاس جائے تم نے بس یہی مانگا، وہ تو تمہیں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں دے سکتا تھا، تم نے صرف مانگتے تو صحیح، تم بولتے تو صحیح، اس کے پاس تو یہ تھا، خالی تم یہی جاب کے لیے جب گئے تھے تو یہی بس کہہ کر آئے ہو، وہ تو اتنے بڑے بڑے پیکیجز دے رہے ہیں، تم نے خالی دس از آل یو آسک، وائی ڈڈ یو سیل یور سیلف سو شارٹ. تو لوگ دوسرے بتاتے ہیں کہ دوسروں کو اتنے بڑے بڑے پیکیجز ملے، اچھا مجھے نہیں معلوم تھا یہ کمپنی جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے پیکیجز دے رہی ہے. یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں نا، دنیا میں کوئی آپ کو کیا عطا کرتا ہے، آپ کیا مانگتے ہیں، آپ کو جو ہے. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، وہ جو جس کی رحمانیت کا کوئی حساب نہیں پتا کسی کو، جو الوہاب ہے، جس کے گفٹس دینے کی جو انتہا ہے کوئی جانتا نہیں ہے، جس کے پاس اجر غیر ممنون ہے، ایسا اجر جو کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جس کے پاس جو ہے ایسی جنتیں ہیں جو کہاں سے شروع ہوتی ہیں کہاں ختم ہوتی ہیں، جس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، جس کے پاس وہ نعمتیں ہیں کہ ہم اگر ان نعمتوں کو ہمیں چھو کر گزریں، ذرا سی جیسے کہتے ہیں ایک ڈپ ہو تو ہم کہیں ہمیں تو آج تک کبھی کسی غم نے ٹچ ہی نہیں کیا، وہ جس کے پاس دینے کی وہ ہو، اس کو جا کے ہم اپنا پرسکرپشن دیں گے کہ یا رب ہمیں یہ دیں، یا پھر اسے کہیں گے یا رب آپ دے دیجئے، ہمیں اتنا پتا ہے، مجھے اپنے فقر کا پتا ہے، مجھے آپ کی کبریائی کا نہیں معلوم، مجھے آپ 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 ہی آپ کو جانتے ہیں، آپ ہی اپنے خزانوں کو جانتے ہیں، آپ کی محبت کا آپ ہی کو پتا، آپ کے رحمانیت کا آپ ہی کو علم ہے. میں آپ کے آگے جھکتی ہوں، جو چاہے آپ میرے اس میں ڈال دیجئے یا رب. اور اس سے بڑھ کر جو مانگنے والے جو مانگتے ہیں وہ چیزیں نہیں مانگتے، وہ رحم نہیں مانگتے، وہ رب کا قرب مانگتے ہیں. مجھے ساری دنیا ایک طرف، مجھے میرے رب کا قرب نصیب ہو جائے، مجھے اپنے رب کی جو ہے وہ اس قدر، میرا رب جو ہے وہ اس قدر کریم ہے، اس قدر رحیم ہے، اس قدر خوبصورت ہے، اس قدر ودود ہے کہ اگر میں اپنے رب سے میں کٹ گئی تو اس سے بڑی میرا فقر کیا ہوگا. جب میری پوری کی پوری حیات جو ہے، میری پوری کی پوری اوقات جو ہے وہ میرے رب کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہے، تو اگر میں اپنے رب سے دور ہوں تو اس سے بڑا میرے لیے غم کیا ہوگا. پوری دنیا کی آسائشیں ہوں ایک طرف، پوری دنیا کی نعمتیں ہوں ایک طرف، لیکن اگر میرے رب سے میری دوری ہے تو پھر میری کیا زندگی ہے، کیا کسی چیز میں کوئی مزہ ہے. اصل تو اس کی محبت ہے، اصل تو اس کا قرب ہے جس کی جو ہے میری روح کو تلاش ہے. تو ایک آپ یہ سوچیں کہ اس دعا میں پورا کا پورا ایک پیٹرن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک پانی پلانے کا جو ایک، اب تھنک اباؤٹ اٹ ان a more abstract sense، ایک تو واقعہ ہے نا، ایک نریٹو ہے، nobody is denying that، جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے. اس کے بعد یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ آیتیں جو آئی ہیں کہ جب وہ پہنچے ماء مدین، رائٹ، پانی کے اوپر پہنچے، وہاں پر ایک دیکھیے امت جو کہ پانی پیے جا رہی تھی، دنیا کا پانی جو ہے وہ پیے جا رہی تھی، پیے جا رہی تھی، اور ایک تھے جو صبر کر کے جو تھے پیچھے کھڑے تھے پانی کے، اپنے پانی کے انتظار میں، اپنے رزق کے انتظار میں. ان کے پاس کس کو بھیجا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں تو وہ ان کے جانوروں کی خدمت کرتے ہیں، کہ مطلب عاجزی، موسیٰ علیہ السلام کا مقام جو ہے ان کی عاجزی میں، اللہ کے جو عباد ہیں ان کا جو مقام ہوتا ہے وہ ان کی عاجزی میں ہوتا ہے. وہ خدمت کرتے ہیں، وہ مطلب یہ ان کا جو ہے رستہ ہے زندگی کا. اور جب وہ خدمت کرتے ہیں کہ مطلب جانوروں کو وہ پانی پلا کے جب خود بیٹھتے ہیں تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ اپنے رب کے پاس جاتے ہیں. اپنی پیاس لے کر کس کے پاس جاتے ہیں؟ اپنے رب کے پاس جاتے ہیں کہ میں نے ان جانوروں کو پانی پلا دیا، میں نے مدد کر دی ہے، تو انشاءاللہ تعالی میرے دل کی جو تھرسٹ ہے، میرے دل کی جو پیاس ہے، میرے دل کا جو اضطراب ہے، جس سکون کی مجھے تلاش ہے، وہ میرے رب سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے بنایا ہے؟ تو اس کے پاس لے کر اپنی جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. اور دعا کیا ہے ان کی کہ اپنی فقر کا ایک کرتے ہیں کہ فقیر کون ہوتا ہے؟ فقیر کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی. فقیر آپ کو کوئی آ کے کوئی فقیر بولے، کون پوچھتا ہے فقیر سے تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں سے ہو، تم کیا ہو؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو خالی مانگنے والا ہے.
تو اپنی ایسی عاجزی ہے کہ کوئی اپنا ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے دعا مانگتے ہوئے، لیکن خدا کی قسم فقر سے بڑا جو ہے کوئی انسانیت کے سر کے اوپر جو ہے تاج نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں فقر سے بڑا تاج جو ہے انسان کی سر کے اوپر نہیں ہے. میں جب عمرے پہ اور اس پہ میں جاتی تھی اور میں اتنے لوگوں کو میں دیکھتی تھی، اور سبحان اللہ جو اس وقت جو فیلنگ ہوتی تھی کہ ساری زندگی انسان جو ہے کوشش کرتا رہتا ہے ٹو بی somebody. ساری زندگی میں یہ بن جاؤں، دس اینڈ دس، ڈاکٹر سو اینڈ سو دس، میرے نام کے آگے اتنے اے بی سی ڈی لگے ہوں، آئی ایم دس، میں جاؤں تو مجھے یہ پروٹوکول ملے، لوگ مجھے ریکگنائز کریں کہ میں کون ہوں اور میرا ایک پرٹیکولر سٹیٹس ہے، مجھے اس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے، اس طرح کا میرا ہینڈ بیگ ہونا چاہیے، اس طرح کی میری گاڑی ہونی چاہیے، اس طرح ساری کی ساری سٹیٹس والی چیزیں کہ جو ایک انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے کہ انسان کی، کہ اپنے ان تمام چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو کیری کرتا ہے سوسائٹی میں. اور جب اللہ کے دروازے پہ، اللہ کے گھر پہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں ساری زندگی ہم کوشش کرتے رہے ٹو بی somebody، اور جب when you come to my house be nobody، تم کچھ نہیں ہو تب میرے پاس آنا. جب اپنے آپ کو مٹا سکو تو پھر جب اپنا فقر کی حالت میں تو میرے پاس آنا. اس لیے کہ کسی ایک انسان کا تمام لوگ ایک ہی طرح سے کپڑے پہنے ہوئے، کوئی نہیں پتہ چلتا کون کدھر سے آیا ہے، کون کس بیک گراؤنڈ سے ہے، سب اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہیں، تمام لوگ اور سب اللہ کے آگے جو ہیں فقیر ہیں. تو یہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جانے کا سفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا، اور اسی میں ہی سرور ہے، اسی میں ہی سکون ہے. This is coming back home. اور موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا رب جو کچھ بھی آپ مجھے عطا کریں گے میں اس کا فقیر ہوں. اس دعا کی خوبصورتی یہ ہے he asked for nothing. He didn't ask for anything. مجھے جاب دے دیجئے، ان کو سب اس کے بعد جاب بھی مل جاتی ہے، میری شادی کرا دیجئے، ان کو شادی بھی ہو جاتی ہے، ان کو گھر بھی مل جاتا ہے، اس کے بعد ان کو نبوت بھی نصیب ہوتی ہے. اگر آپ سورۃ القصص پڑھیں اس کے بعد تو ون آفٹر دی ادر جو ہے وہ پوری کی پوری سٹوری جو ہے وہ چلتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی اس کے بعد. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تو کچھ نہیں مانگا تھا، انہوں نے تو کوئی چیز کی تمنا نہیں کی تھی سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی سے اپنے فقر کا اظہار کیا تھا. He did not ask for anything yet he asked for everything. Why? کچھ مانگا بھی نہیں اور سب کچھ مانگ لیا. کیونکہ مانگنے والے نے تو اپنے حساب سے مانگا نا، مانگنے والے نے تو اپنے حساب سے مانگا نا، تو میں تو فقیر ہوں، اب آپ جو بھی ڈال دیجئے، جو بھی آپ دے دیجئے. دینے والے نے اپنے حساب سے دیا، دینے والے نے اپنے حساب سے دیا ان کو. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اس لیے میں کہتی ہوں یہ بڑی جینیس دعا ہے کہ انسان کو خود نہیں معلوم کہ مجھے کس چیز کی تلاش ہے، مجھے کس چیز کی وہ ہے. آپ یہ 10 چیزیں کی انسان کے اندر ہوک اٹھتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے، آئی وانٹ دس، کوئی چیز دماغ پہ سوار ہو جاتی ہے obsessive compulsive حد تک کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور پھر وہ چیز آتی ہے، ایک دن 2 دن کے بعد اس چیز کی جو ہوتی ہے، وہ دنیا ہے نا، فائنائٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی اٹریکشن ہوتی ہے، فیل ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر we go on to something else. ایک سے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، حتی زرتم المقابر. یہی سٹوری ہے نا، یہی سٹوری ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا رب مجھے جو چیز چاہیے آپ مجھے عطا کر دیجئے، تو اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، اس کی علم کے اوپر چھوڑ دیا، اس کی پرفیکٹ نالج کے اوپر چھوڑ دیا، اس کی پرفیکٹ وزڈم کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ جو کچھ بھی مجھے دے گا وہ میرے لیے پرفیکٹ ہوگا. اس لیے یہ دعا جو ہے اس میں کچھ بھی نہیں مانگا اور سب کچھ مانگ لیا، کچھ بھی نہیں مانگا اور سب کچھ مانگ لیا. اور دینے والے کے اوپر، دینے والے کے اوپر نظر ہے. یہ نظر نہیں ہے کہ مجھے یہ چاہیے یا دوسرے کے پاس اس طرح کا مجھے گھر چاہیے یا مجھے اس طرح کی چیز چاہیے یا مجھے وہ چاہیے. جو نظر ہے وہ اپنے رب کے اوپر ہے، اپنے رب کے اوپر ہے کہ جو میرا رب مجھے عطا کرے گا وہ میرے لیے کافی ہوگا. اور ضروری نہیں کہ آپ کو ہر چیز ملے بھی، کہ جو آپ کی جس چیز کی خواہش ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بالکل ہی ڈیفرنٹ چیز ملے،
لیکن انسان کے اوپر جو استخارہ جسے کہتے ہیں نا، استخارہ کرنا جو دعائے استخارہ ہے، استخارہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خیر مانگنا اللہ تعالیٰ سے. اور اس میں جو ہوتا ہے قطعاً فیصلہ جو ہوتا ہے، کوئی چیز جو کنفیوزنگ میٹر ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ یا رب آپ جانتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تو وہ چیز میرے لیے آپ آسان کر دیجئے، اور اگر یہ چیز جو ہے اور اس کی میرے لیے صحیح نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دیجئے اور اس کو ریپلیس کر دیجئے with something that is better. میرا دل اس پہ جو ہے راضی کر دیجئے. یہ دعا ہے نا استخارہ کی. تو یہی خیر مانگنے کا سفر جو ہے، یہی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی، اور کوئی چیز انہوں نے اسپیسیفائی نہیں کی. اور he just turned towards the shade and he said ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو یہ جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی جو آج ہم نے کور کرنی تھی. میرے خیال سے میرے پاس شاید ٹائم ہو کہ میں ایک دعا اور کور کر سکوں، ہاں یا نہیں ہے اتنا ٹائم. میرے خیال سے probably I'll stop here انشاءاللہ تعالی، اور نیکسٹ ٹائم پھر کور کریں گے، کیونکہ پھر بات جو ہے جسے کہتے ہیں کہ بیچ میں رہ جائے یا پھر میں اس کو شارٹ کر کے کروں تو پھر اس کی جو ہے وہ ڈونٹ اسٹاپ. جزاک اللہ خیر. نہیں اس لیے کیونکہ پھر بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور آپ لوگوں کو شاید بزی ہوں، آپ لوگوں کو جانا ہو، تو اس لیے میں آئی تھنک آئی ول اسٹاپ اے لٹل ارلی ٹوڈے. میں نیکسٹ ٹائم پھر وہ دعا جو ہے نیکسٹ کور کروں گی انشاءاللہ تعالی. تو جزاک اللہ خیر.